السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آسان حساب کے لیے درجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، یعنی یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال پر اس روز بحث شروع ہو گئی، اے عائشہ، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ مشکل حساب لیا جائے گا۔ جن لوگوں کا ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ یا پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، ان سے، اور جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا، کاش وہی دنیا کی موت فیصلہ کن ہوتی، افسوس میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، افسوس میری حکومت بھی جاتی رہی۔ اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، وہ اپنی موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا مسرور تھا، اور سمجھتا تھا کہ اسے کبھی ہمارے پاس پلٹنا ہی نہیں۔ پلٹنا کیسے نہیں؟ اس کا رب تو اس کے اعمال سے پوری طرح باخبر تھا۔ مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، جو شخص داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا، تو کیا وہ بھی ہلاک ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگوں کا حساب محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کے حساب پر بحث شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں، جسے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو محض اعمال نامہ دکھانا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کافروں اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے لے کر انہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کافروں اور منافقوں کے بارے میں گواہی دینے والے فرشتے، اولیاء، صفا وغیرہ کھلے عام گواہی دیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، خبردار
ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مشکل حساب لینے کا انداز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھا کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تجھے عالم اور قاری کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایسا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دولت مند لوگ اور حکمرانوں سے سخت حساب لیا جائے گا۔ بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دینار ہوگا نہ درہم۔ البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے بدلے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ایک آدمی ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اپنے لاتعداد گناہوں کی وجہ سے نہ صرف اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا بلکہ دوسروں کے گناہ اپنے سر لے کر
جہنم میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہ ہو اور سامان زیست نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور زکوٰۃ جیسے کا مال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوئی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوئی ہوگی۔ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوئی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ حقداروں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں واجبات ادا ہونے سے ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم نے روایت کیا، قیامت کے روز
قرض کی ادائیگی بھی نیکیوں سے کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمہ درہم و دینار قرض تھے، تو قیامت کے روز وہ درہم دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا کہ وہاں درہم و دینار کہیں ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ سے روایت کیا ہے۔ جی تو یہاں تک آج کا ولاگ۔